السلام علیکم۔ آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو 950 سال تک زندہ رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا، کچھ نیک اور بزرگ لوگ کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے بت بنا لیے۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کی اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پبلکلی اور پرائیویٹلی سمجھاتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم برائی میں سال در سال آگے بڑھتی گئی، نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہیں لایا، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ بس آپ ان کے کام پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کی اور بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے پروردگار، کہ تو کسی منکر کو روح زمین زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سارے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا، پھر پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کو لوگ کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، اے کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی تھی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں تکلیف نہ دے۔ کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر دو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔
باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کو پکارے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حکیموں میں سے بہتر حکیم ہے اور یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھیوں اور سارے جانوروں کو لیے پانی کی تیز لہروں میں بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے، سب غرق ہو چکے تھے۔ اس میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا، سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوگی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسلیں شروع ہوئیں اور زمین میں ان کی نسل کے علاوہ کوئی اور نسل باقی نہ رہی۔ ان سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے شروع ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافیت، جس سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب، سیریا، فلسطین، اسرائیل سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافیت کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا، یورپ کے لوگ یافیت کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا کہ دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ اسٹوری کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں بٹ ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اور بھی نبی کے واقعہ کو سننے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔